فیض حمید کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف تحقیقاتی ادارے انکوائری کر رہے ہیں۔ کوئی پیش رفت ہوئی تو سامنے آ جائے گی۔ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ادارہ ہی کر سکتا ہے، کوئی سول اتھارٹی نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مریم نواز نے فیض حمید سے متعلق سوال پر جو کہا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں بنتا۔ اگر فیض حمید ان چیزوں میں ملوث رہے تو ادارے اور ملک کے ساتھ زیادتی کی۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ فیض حمید کے خلاف مختلف نوعیت کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ فیض کے بھائیوں کے خلاف بھی مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات جاری ہیں۔ فیض حمید کے بھائی اپنی ذاتی پوزیشن سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق فیض خود زیادہ آپریٹ کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ کر دیا گیا۔ چیف جسٹس بنانا فیض حمید کا کہاں سے مینڈیٹ تھا؟ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقات مثبت پیش رفت ہے۔ تاجر حکومت کے ساتھ چلیں تو معاشی استحکام میں آسانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کی تلخیاں ریاست کو متاثر کریں تو اداروں کو معاملات سلجھانے چاہیے۔ آرمی چیف پہلے بھی کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں۔ آرمی چیف کا سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا عزم بہت پختہ ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ایک آدمی کی سوچ کی وجہ سے سیاست گندی ہو چکی ہے۔ گندی سیاست اب ریاست کو خطرے سے دوچار کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ الیکشن ملک میں استحکام نہیں بلکہ افراتفری لائیں گے۔ یہ الیکشن ملک کو عدم استحکام اور مستقل بحران سے دوچار کرے گا۔ اس صورتحال میں انتخابات ملک میں افراتفری کا باعث بنیں گے، کیونکہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے تو قومی اسمبلی کا الیکشن فارغ ہو جائے گا۔ کوشش ہے عمران خان کو بھگا کر اور تھکا کر گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ہر وقت کوئی نہ کوئی تماشا کرنا چاہتا ہے۔ عمران جو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ صوبائی انتظامیہ نے تحریک انصاف کا مارچ روکنا بہتر سمجھا۔ ہمیں عمران خان کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا ہے۔